الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا کہ میں اسلام لے آیا اس رب کے لیے کہ جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ قرآن مجید نے اسلم کا لفظ استعمال کیا، بظاہر یوں پتہ چلتا ہے کہ اسلام لے آؤ، تو کیا اس سے قبل وہ حالت کفر میں تھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، اسلمت لرب العالمین؟ تو اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس رب کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ جو سارے جہاں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ مطلب کہ اسلام لانا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ مفہوم اور مقصود ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دے کہ جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا منشا ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، میں ان تمام کے تمام مرضی رب کے سامنے، منشائے رب کے سامنے سر بسجود ہوں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہوں مکمل طور پر۔ آپ یوں سمجھیے کہ جو انسانی زندگی ہے یہ مختلف مراحل کے اندر، مختلف اسٹیجز کے اندر منقسم ہے۔ مثلا انسان کی زندگی تو ایک وہ ہے کہ جس کو ہم حیوانی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حیوانی زندگی کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی جانوروں کی سی گزارتا ہے۔ من اتبع ہوا، کہ وہ شخص کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے، کہ نفس اس کو جس بات کے کرنے کا حکم دے بندہ اسی کے تابع ہو جائے، اس کے اندر وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو اور وہ بالکل اپنے نفس کا غلام بن جائے، تو ہم کہیں گے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ انسان کی بالکل حیوانی زندگی ہے، جو جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید نے کافروں کے متعلق کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دنیاوی زندگی کیا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم کو زندگی ملتی ہے، پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور جو قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو اس زندگی کے بعد دوبارہ دوسری زندگی ملنے والی ہے،
وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں، ہم کو دوبارہ زندگی ملنے والے نہیں ہیں، سب کچھ اسی دنیا کے اندر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہ ہو۔ یہ ہے کافروں والی زندگی، یہ ہے جانوروں والی زندگی، اور یہ ہے اتباع نفس۔ جب انسان کرتا ہے تو وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے، کھانا پینا، عیش و عشرت کے اندر اپنی زندگی گزارنا، حلال و حرام کی کوئی تمیز اپنے سامنے نہ رکھنا۔ یہ ہو گیا کہ انسان کی حیوانی زندگی۔ جبکہ انسان کے اوپر جو حکومت کرنے والی چیز ہوتی ہے، جو حاکم ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اس کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ بس کھاؤ پیو، بہترین مکان میں رہو، زندگی گزارو عیش و عشرت کی، مر جاؤ، اس کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی تصور نہ ہو۔ اس کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ انسانی زندگی ہے۔ انسان تھوڑا اپنے عقل و شعور سے، اپنی فہم و فراست سے کام لیتا ہے، تو پھر وہاں پہ جو اب تک غلط کام کر رہا تھا اس کے اندر کچھ حدود اور کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، وہ تمام کے تمام حدود کو پار نہیں کرتا، کچھ فرق آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی اب یہاں پہ انسان کے اوپر جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کے عقل کی ہوتی ہے، اس کی فہم و فراست کی ہوتی ہے، وہ سوچ سمجھ کر زندگی کے اندر قدم اٹھاتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو یہ زندگی ہے، یہ گویا کہ سمجھیے کہ ایک عقل و فراست والی زندگی ہے، یہ انسانی زندگی ہے۔ پہلے حیوانی زندگی گزار رہا تھا، اب جو ہے وہ گویا کہ انسان کے زمرے میں شامل تو ہو گیا ہے، پہلے کی طرح سے اب تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ انسانی زندگی ہے جہاں عقل و شعور کی، فہم و فراست کی حکومت ہوتی ہے، وہ حاکم ہوتا ہے اور انسان اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ انسان کی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمانی زندگی ہے۔ انسان جب ایمان لے آتا ہے اللہ پہ، رسول پہ، کتابوں پہ، مرنے کے اوپر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اوپر، تو اب کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے ایک ایک حرکات و سکنات کے اندر اور ایک ایک لمحات کے اندر جو گائیڈنس ملتا ہے، اس کو جو ہدایت ملتی ہے، جو رہنمائی ملتی ہے، وہ وحی ربانی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کی رہنمائی ہوتی ہے، وہ اللہ کے کتاب کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کے حدود کیا ہیں، کس باؤنڈری کو کراس کرنا ہے، اسے کس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ انسان حیوان سے انسان بنا تھا اور انسان سے اب کیا بن گیا ہے؟ وہ مومن بن گیا ہے، وہ ایمانی زندگی اس کے اندر آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے عرفانی زندگی، یعنی آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان آ جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ کی ہماری عبادت کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مرحلہ ہے انسانی زندگی کے اندر۔ لیکن جو اس سے پہلے ایمانی زندگی ہے، یہ ایمانی زندگی کب آتی ہے؟ جب کہ انسان اپنے نفس کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، نفس کا غلام بن کے زندگی نہیں گزارتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا، اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس بات سے
اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میدان بدر کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن دین میدان بدر کے اندر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابو جہل کے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ ابو جہل زمین کے اوپر پڑا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چیسٹ پہ، اس کے سینے پہ سوار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور خنجر نکالتے ہیں کہ ابو جہل کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن اچانک ابو جہل نیچے سوئے سوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر تھوک دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے اس خنجر کے وار کو روک لیا۔ آپ نے ابو جہل کو چھوڑ دیا۔ ابو جہل کے سینے سے اٹھ گئے۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ وہ علی، تمہارے سامنے تمہارے دین کا دشمن موجود تھا، رسول کا دشمن موجود تھا، اللہ کا دشمن موجود تھا۔ تم چاہتے تو بہت اچھا موقع تھا کہ تم مجھے ختم کر دیتے، لیکن تم نے ایسے نہیں کیا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل، میری اور تمہاری جو دشمنی ہے وہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو تجھے اس لیے قتل کر رہا تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اس لیے میں تجھ سے لڑ رہا تھا۔ تو اللہ کا دشمن ہے، تو میرا دشمن نہیں ہے، لہٰذا میں رضائے رب کی خاطر تجھ پہ خنجر چلا رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھے چہرے پہ تھوک دیا تو اب تیری طرف سے میرے دماغ کے اندر غصہ ابھر آیا، غیظ و غضب کا شکار ہو گیا ہے۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ رضائے الہی کے لیے نہ ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ قتل نہ ہوتا، بلکہ یہ علی کے نفس کو خوش کرنے کے لیے، علی اپنے نفس کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کرتا۔ لہٰذا میں تو تجھے اللہ کی رضا کی خاطر قتل کرنے آیا تھا، اب جب اس کے اندر میرا نفس شامل ہونے لگا تو میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہ ہے کہ انسان کی جب زندگی ایمانی زندگی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ اپنے نفس کا غلام نہیں رہتا، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقوں نے بہتان لگایا، بہتان تراشی کی، آپ کی عفت اور آپ کی عصمت کے اوپر کفار مکہ نے یا مدینہ کے منافقوں نے جب جو ہے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے اندر جو سر فہرست جس صحابی کا نام تھا وہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی تھے۔ حضرت مصطح پیش تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی عفت اور آپ کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھانے والے حضرت مصطح، جہاں دوسرے حضرات تھے ان کا نمبر بہت اونچا تھا۔ اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ حضرت مصطح بہت غریب تھے، ان کی کفالت، ان کی پوری ذمہ داری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پورا خرچ حضرت مصطح کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ جس شخص کے اوپر میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، جس کا میں کفیل ہوں،
جس کا میں ذمہ دار ہوں، جس کو میں اپنا سب کچھ لٹاتا ہوں جس کے اوپر، اور وہی شخص میری بیٹی کے عفت و عصمت کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، تو آپ نے فوراً یہ کہہ دیا کہ اب اس واقعے کے بعد میں مصطح کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصطح کی کفالت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں آئندہ سے مصطح کو کوئی خرچ نہیں دوں گا، اس کے اوپر اپنا مال نہیں خرچ کروں گا۔ لیکن باضابطہ اس سلسلے کے اندر قرآن مجید کے اندر وحی نازل ہو کہ وہ ابوبکر صدیق، یہ جو تمہارا کام تھا یہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ نے جو تم کو مال دولت عطا کیا ہے، اللہ کے اس دیے ہوئے مال کے اندر سے تم خرچ کر رہے تھے، تو یہ تمہارا خرچ کرنا یہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، لیکن اسی شخص نے تمہاری بیٹی کے خلاف اپنی انگلی اٹھائی اور ان کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر تم اپنا خرچ روک لیتے ہو تو گویا کہ اس کے اندر تمہارا نفس شامل ہو چکا ہے، تم نفس کی تابعداری کر رہے ہو، تم غصے میں آ گئے ہو اور بدلہ لینا چاہتے ہو مصطح سے اور اس کی کفالت سے دستبردار ہونا چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا اور آپ نے جو ہے فوراً اس سے توبہ کیا اور حضرت مصطح کا کی ذمہ داری جو آپ کے اوپر تھی، آپ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے رہے۔ تو یہ تھی کہ ایمانی زندگی کہ انسان کے اندر اگر ایمان آ جائے تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر وحی ربانی سے اس کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے، اس کو ہدایت اور رہنمائی ملتی رہتی ہے کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، یہ غور کرو کہ تمہاری زندگی کے اندر کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، تمہارے رب کی مرضی کیا ہے، اس میں تمہارا نفس شامل نہ ہو، تم جو ہے اپنے نفس کے غلام نہ بنو۔ لیکن جب یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا تھا نا کہ اذ قال له ربه اسلم، جبکہ حضرت ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کہا کہ سرنڈر کر دو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اپنے نفس کو کچل ڈالو، انہوں نے کہا اسلمت، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ یہ ان کی ایمانی کیفیت تھی، یہ ان کی ایمانی زندگی تھی، اور وہاں ان کو گائیڈنس وحی سے مل رہی تھی۔ تو یہ ایمانی زندگی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ عرفانی زندگی کا ہوتا ہے، اللہ کے نور کی پہچان اور اللہ کی روشنی کا عرفان اور معرفت بندے کو حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ تو اب وہ اللہ کے حکم کے بیون آگے جا کر کام کرتا ہے، اللہ حکم نہیں دیتا لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کر کے، اللہ کے حکم سے آگے بڑھ کر کے اللہ کے منشے کو سمجھ لیتا ہے اور آگے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ اور یہی وہ کام کیا کرتے تھے ہمارے جتنے بھی صلحاء تھے، فقہاء تھے، اولیاء کرام کی جو زندگی گزرتی تھی ان کے اندر جہاں ایمانی کیفیت ہوتی تھی، یہ ایمانی کیفیت عبادت کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے، دین کے کام کرنے کی وجہ سے اتنا اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بیونڈ، اللہ کے منشا کے مطابق جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ کیفیت بزرگان دین کے اندر تھی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ذکر گزشتہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایمانی کیفیت کو کہ کس طرح بندے کے قلب و جگر کے اندر ایمان کی حرارت اور اس کی روشنی اور اس کی گرمی ہونی چاہیے، آپ نے اس کو بہت بہترین اگزامپل سے سکھایا اور سمجھایا اپنے ایک خطاب کے اندر، اپنی ایک تقریر اور اپنی ایک نصیحت، موعظت اور گفتگو کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ذرا تم اس بادشاہ کی حیثیت کی طرف غور کرو کہ ایک بہتے ہوئے موجدار سمندر کی ویو ہے، سمندر کی لہریں ہیں، اور اس کے کنارے ایک صنوبر کا بہت بڑا درخت ہے، اور اس بادشاہ نے
اس پروردگار نے ایک قیدی کو اس صنوبر کے درخت پہ لٹکا دیا، اس کے پاؤں کے اندر زنجیر ہے، اس کے گلے میں طوق ہے اور اس کو لٹکا دیا گیا ہے، اور پھر وہ رب تمہارا کرسی کے اوپر بہت اونچائی کے اوپر ہے بیٹھا ہوا، جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس رب کے پاس، اس پروردگار کے پاس طرح طرح کے ہتھیار موجود ہیں، قیمتی اسلحہ موجود ہے، وہاں تیر بھی موجود ہے، اور ساری کی ساری امت اور سارے کے سارے جو ہے اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہ قیدی اس صنوبر کے درخت پہ سمندر کے کنارے لٹکا ہوا ہے، اور اس کا پروردگار کسی اونچائی پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس طرح طرح کے اسلحہ اور ہتھیار ہیں، اور وہاں سے وہ تیر اٹھا کر اس بندے کو مارتا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ سارے کے سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد سارے کے سارے بندے کو کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ اس قیدی کی طرف یا اس رب کی طرف جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے؟ اب اگر بندہ اپنے اس رب کے ساتھ امید نہ لگائے، بندہ اس رب سے نہ ڈرے، بندہ اس رب کے ساتھ اپنی امید نہ لگائے، اور اپنے اس رب کو چھوڑ کر کے بندہ اس قیدی کی طرف اپنی نگاہ دوڑائے، اس قیدی سے جو درخت پہ لٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اس قیدی کو اپنا رب سمجھے، اس قیدی کو اپنا مسیحا سمجھے، تو تم کیا کہو گے کہ یہ حواس باختہ ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے کہ ایک مجبور محض آدمی کی طرف تو اپنی لو لگا رہا ہے، اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، لیکن جو رب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر جو مشکلات ان کو درپیش ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان تمام پریشانیوں کے اندر سب سے نمبر 1 پہ بندہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں خود سے اس پرابلم کو سالو کروں، لیکن جب بندے سے اس کا پرابلم خود سالو کرنا نہیں ہو سکتا، مجبور ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کسی انسان کی طرف اپنی نگاہیں جماتا ہے کہ شاید میرا کوئی رشتہ دار میری مدد کر دے، شاید کوئی بڑا لیڈر میری مدد کو آ جائے۔ بیمار ہے تو وہ جگہ جگہ طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس پھرتا رہتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے میری بیماری کا علاج ہو جائے، لیکن جب وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ سے کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا، اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی جاننے والے تھے، عزیز و اقارب، وہاں بھی کوشش کیا، کچھ نہیں ملا، تو تیسرے مرحلے پہ اب اس کی نگاہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، خوب روتا ہے، گر گراتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا بھی نہیں سنتا۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ مجبور محض ہے، آتا ہے مسجد میں، نمازیں پڑھتا ہے، روتا ہے، اب دعا بھی نہیں کر پاتا، چونکہ دعا میں بھی اثر باقی نہیں ہے، دعا قبولی نہیں ہو رہی ہے، تو بندہ اپنے آپ کو آخری کے اندر اس طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جس کو قرآن نے کہا اسلم و ابراہیم، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے، تم کچھ نہیں ہو، تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل
اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزرنی چاہیے۔ تو اب بندہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے جس طریقے سے پیدا ہونے والا بچہ دایا کے گود میں ہو، وہ جس طرف چاہے اس بچے کو پلٹائے، الٹ پلٹ کرے، اور بندہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہو، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، غسال غسل دلانے والا چاہے تو ادھر پلٹ دے چاہے تو ادھر پلٹ دے، جدھر چاہے وہ پلٹے، اس کے اندر کوئی حس نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلے کے مطابق اس کی زندگی کے اندر چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے اصل میں آج کے ماحول کے اندر، آج کے دور کے اندر جو اسباب ہیں، جو مینس آف سروائیول ہے، اس کو اپنا رب بنا لیا، اسباب کو، وسائل کو ارباب بنا لیا ہے، رب کا درجہ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منشائے رب کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کے ساتھ بھی تم اپنے آپ کو خوش رکھو کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا ہم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے راضی ہوں گے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، میں تو بن جاتا ہوں اور تو میں بن جاتا ہوں۔ انسان کی روح کے اندر گویا کہ اللہ کا نور، اس کی روشنی بس جایا کرتی ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، میں تیرا جسم بن جاتا ہوں تو میری جان بن جا۔ مطلب یعنی تیری جو روشنی ہے یا اللہ، وہ روشنی میری روح کے اندر سرایت کر جائے، تاکہ میں جو بھی کام کروں اس کام کے اندر تیری رحمت، تیری روشنی میری ہدایت کے لیے موجود ہو، میری رہنمائی کے لیے موجود ہو۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ میں الگ ہوں اور تو الگ ہے۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ ایسی کیفیت کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، یعنی جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو گیا، وہ فنا ہو گیا، اب اس کو کسی طرح کا دنیا کا کوئی احساس نہیں رہتا باقی اس کی زندگی کے اندر۔ وہ منشاء رب کے سامنے، اللہ کی مرضی کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اگزامپل دیا کہ لوگوں نے اسباب کو ارباب بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو اندر بسائیں اور اپنی روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بسائیں، اس کی روشنی کو، اس کی تجلی کو بسائیں، تاکہ زندگی کے ایک ایک قدم کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے بندے کی رہنمائی کرتا رہے۔ تو یہ جو ہے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے انسانی زندگی کا۔ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ ایک حیوانی زندگی ہے، ایک انسانی زندگی ہے، ایک ایمانی زندگی ہے، اور آخری کا جو مرحلہ ہے وہ عرفانی زندگی ہے۔ اور ایسی عرفانی زندگی کے اندر جہاں اللہ کی معرفت اور پہچان ہو، ایسی زندگی تمام کے تمام اولیاء کرام کو اور اللہ کے مقربین کو اور اللہ کے خاص بندوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں گزر چکے ہیں اور آج بھی شاید کہ ہوں،
لیکن بظاہر نظر تو ہمیں آتا نہیں ہے آج کے اس ماحول کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمانی زندگی اور عرفانی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔